بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 18 جون ہے سال 2022۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت میں آج شدید ہنگامہ ہوا ہے۔ شدید دباؤ ہے کہ تمام ملزمان کو بری کروں۔ جج نے بڑا اعتراف کیا ہے۔ ڈاکٹر قادری نے رات گئے ہنگامی گفتگو کی ہے جس سے ایک نیا بھونچال آیا ہے۔ انتہائی عام تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح گزشتہ روز ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر لوگوں نے احتجاج کیا، نظام انصاف کا قتل عام ہوا۔ 8 سال ہو چکے ہیں، تمام ملزمان بری ہو رہے ہیں، لیکن ایک بھی ملزم اس وقت تک جیل میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر جو ملزمان کی طرف سے FIR الٹا عوامی تحریک کے لوگوں پر درج کروائی گئی تھی اور پھر ایک اس وقت کی حکومتی JIT بنائی گئی تھی جس نے عوامی تحریک کے لوگوں کو الٹا ملزم بنا دیا تھا، اور اس کیس کے اندر IG مشتاق سقیرہ اور دیگر نے جو بریت کی درخواست دائر کی ہے، اس حوالے سے جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں انہوں نے کس طرح سچ اگلا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ رات گئے ہنگامی طور پر 3 بجے کے قریب ڈاکٹر طاہر قادری نے کینیڈا سے گفتگو کی ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ آج عوامی تحریک کے جو وکلاء ہیں ان کو جج صاحب نے چیمبر میں بلایا ہے، اور چیمبر میں بلا کر انہوں نے انکشاف کیا ہے، اور حلفاً یہ بات عوامی تحریک کے وکلاء نے بتائی ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ اس جج صاحب پر بڑا شدید دباؤ ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے فوری طور پر اپنی ٹرانسفر سے پہلے ان ملزمان کو بری کرنا ہے، فیصلہ دینا ہے۔ فیصلہ دینے کی استدعا کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ نے ملزمان کو بری کرنا ہے، یعنی اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ اور آج جو انسداد دہشت گردی عدالت کی ایک بڑی آج عام سماعت ہوئی ہے، اس کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ رات گئے جو ڈاکٹر قادری صاحب نے گفتگو کی ہے وہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پورے نظام انصاف کے منہ پر تماچا رسید کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی لاہور کے جج کا ٹرانسفر ہونے والا ہے۔ 22 جون اس عدالت میں ان کا آخری دن ہے اور 26 کو ان کا ٹرانسفر ہے۔ شریف خاندان کی جانب سے ان پر دباؤ ہے کہ وہ جانے سے قبل اس کیس کا حتمی فیصلہ کر کے جائیں۔ حتمی فیصلے سے مراد پولیس افسران کو بری کیا جائے۔ حتمی فیصلے سے مراد انصاف کا قتل ہے۔ بعد ازاں پسماندگان ہائی کورٹس میں دھکے کھائیں گے جیسا کہ 8 سال سے ہو رہا ہے۔ 17 جون کو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج نے کہا کہ میں 18 جون کو اس کیس کا فیصلہ سناؤں گا، یعنی آج کے دن، اور انہوں نے بتایا کہ مجھ پر یہ چونکہ دباؤ ہے تو میں نے یہ کیس کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے عوامی تحریک کے وکیل صاحب کو بتایا کہ اگر آپ کے اس الٹ کوئی کام کر لیں جس سے یہ فیصلہ رک جائے تو یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ جب وکیل صاحب نے پوچھا کہ ہمارے پاس پھر کیا راستہ ہے تو انہوں نے اندیا دیا کہ آپ کو چاہیے لاہور ہائی کورٹ سے آپ سٹے لے کر آئیں۔ تو وکیل صاحب نے کہا رات کو ہم کیسے سٹے لے کر آئیں، صبح آپ فیصلہ سنانے والے ہیں۔ اور وہ پہلے کیپٹن ریٹائرڈ عثمان جو اس وقت لاہور کے کمشنر ہیں، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے وقت پر وہ DC لاہور تھے، ان کو بری کر دیا گیا ہے، اور اب نئے جو ملزمان ہیں ان کو بری کرنے کے لیے انہوں نے بھی درخواستیں دائر کر دی ہیں جس کے اندر مشتاق سقیرہ ہیں، طارق عزیز ہیں جو SP تھے، CIA کے جو اس وقت ہیڈ تھے، عمر ورک وہ تھے، ان کے علاوہ جو چند لوگ ہیں انہوں نے درخواستیں دی ہیں۔ جب ان کی بھی بریت ہو جائے گی تو باقی جو کانسٹیبل ہے، جو SHOs ہے، وہ اپنی درخواستیں دائر کریں گے کہ جناب آپ نے تمام لوگوں کو رہا کر دیا ہے تو پھر ہمیں بھی رہا کر دیجئے۔ لیکن اب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوئے ہی نہیں، ان لوگوں کو کس نے شہید کیا، کس نے گولیاں چلائی، یہ ایک بہت ہی سوالیہ نشان ہے۔ اب جب یہ سارے معاملات پوری جو تاریخ ہے اس کیس کی وہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور رات کو ڈاکٹر طاہر قادری نے اس حوالے سے بتایا کہ یہ انصاف کا ایک بڑا قتل عام ہونے جا رہا ہے،
اور آج 18 تاریخ کو پھر انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر آج پاکستان عوامی تحریک کے وکلاء وہ پہنچے، آئی جی سخیرہ اور نون لیگ کے جو وکلاء ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور اس دوران جو ہے وہ بڑا ایک ہنگامہ خیز صورتحال تھی۔ جج صاحب نے کہا اگر آپ فائنل آرگو کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ اس پر عوامی تحریک کے وکلاء نے کہا ہم کیا آرگومنٹ دیں، سارا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہے، اور آپ اس کیس کے اندر اگر ان ملزمان کو چھوڑ دیں گے تو کل کو وہاں پر پھر ہائی کورٹ کہے گی کہ جناب ہم تو یہ سماعت کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ دیکھیے کہ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے اب ہینڈل کرنا ہے۔ اب تو یہ کیس ختم ہو گیا ہے چونکہ ملزمان بری ہو چکے ہیں، اور جو عوامی تحریک کے لوگوں کی طرف سے درخواستیں تھیں ان کو ویسے ہی آپ پذیرائی نہیں دے رہے ہیں، تو ہم اس وقت تمام لواحقین وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر دھکے کھا رہے ہیں، لیکن نہ ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور نہ ہی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے کوئی تھوڑا سا ان کے پاس وقت موجود ہے کہ جو انصاف کا ایک اتنا بڑا قتل عام ہو رہا ہے اور مسلسل 8 سالوں سے ہو رہا ہے، 3 سال سے لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس کا سٹے چل رہا ہے، اور ایک کانسٹیبل کی درخواست پر پورے معاملے کو روکا ہوا ہے۔ نئی جے آئی ٹی جو بنائی گئی تھی اس جے آئی ٹی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے اس کو پورا جو ہے وہ کرنے نہیں دیا گیا اور روک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چیف جسٹس امیر حسین بھٹی جو ہے ان پر بڑی توقعات تھی، لیکن وہ توقعات بھی پوری نہیں ہوئی۔ اب ثانیہ ماڈل ٹاؤن استغاثہ کیس میں جب عوامی تحریک کے وکلاء نے آج بھرپور طریقے سے احتجاج کیا کہ آپ نے اللہ کو جان دینی ہے صاحب نے، لیکن جو یہ انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے یہ کسی کا بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ قتل جو ہے وہ کبھی چھپتے نہیں ہیں۔ حقائق جو ہے جو تمام دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کس طریقے سے ظلم بربریت ہو رہی ہے، اور ویڈیو اس کے ثبوت موجود ہیں، اس کے باوجود ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ اور آج جو وہ ملزمان ہے، کوئی وزیر اعظم بن گیا ہے، کوئی وزیر داخلہ بن گیا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، تو اب باقاعدہ طور پر شدید جو دباؤ ہے اس کا انکشاف کیا ہے جج صاحب نے۔ یہ میں سمجھتا ہوں نظام انصاف پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے ان کی کارکردگی پر بھی یہ ایک بڑا سوالیہ نشان پڑ گیا ہے، حالانکہ وہ بڑے دبنگ جج ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ سامنے آ چکا ہے اور اس کے بعد بھی اگر یہ ملزمان بری ہوتے ہیں، اور آئی جی جو اس وقت تھے مشتاق سکھیرا اور ان کے ساتھ سابق ڈی آئی جی رانا عبد الجبار، عمر ورق، طارق عزیز، میاں شفقت، خالد ابو بکر، محمد بشیر اور علی عباس جو ہے انہوں نے بریت کی درخواستیں دی ہوئی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جج صاحب جو ہے انہوں نے چونکہ 22 کو منگل غالباً دن ہے جب انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور اس سے پہلے دباؤ ڈالا جا رہا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جو جج ہیں بٹر صاحب کہ آپ یہ فیصلہ کر کے جائیے۔ اور یہ عوامی تحریک کے وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ باضابطہ طور پر مجھے امپورٹڈ حکومت کی طرف سے یہ دباؤ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پھر عوامی تحریک کے وکلاء وہاں پر جذباتی ہوئے، دوسری طرف سے جو لوگ تھے وہ بھی ایک ہنگامہ آرائی کی کیفیت ہوتے ہوتے آج بچی ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ آخر کون ہے جو ان لوگوں کو بچانے والے ہیں، جو ان کو سہولت دینے والے ہیں؟ یہ منی لانڈرنگ کے مرکزی ملزمان اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن بپا کرنے والے لوگ آج اقتدار کے اندر آ گئے ہیں اور اپنے کیسز معاف کروا رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ منی لانڈرنگ کے کیسز بھی ایف آئی اے کی طرف سے اور اسپیشل کورٹ سینٹرل کی طرف سے، اور جو نیب کے کیسز ہیں وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، یعنی چوریاں، ڈکیٹیاں، قتل، سب ان کو معاف کیے جا رہے ہیں۔ یہ شریف مافیا جو ہے آخر ان کے ساتھ یہ سودے بازی کون کرتا ہے؟ ججز پر پریشر کون ڈال رہا ہے؟ ججز آج تک لاہور ہائی کورٹ اس پر سٹے لے کر کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی اتنے بڑے سانے سے ریلیٹڈ جو درخواستیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو رات کو 12 بجے آئین توڑنا ابھی ٹوٹا بھی نہیں، صرف امید ہے، صرف ایک فرضی کہانی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم آئین کے بڑے محافظ ہیں۔ یہاں پر 14 لوگ جو ہے
ان کا قتل ہوا ہے، ویڈیو ثبوت موجود ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ پورے آڈیو ثبوت ان اوقات کے اندر کس نے کس کو کال کی، وہ سارا ڈیٹا بھی عوامی تحریک کی طرف سے جمع کروایا گیا ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں رات گئے ڈاکٹر طاہر القادری کی جو گفتگو ہے اس کی وجہ سے آج یہ جو بڑا ایک سانحہ ماڈل ٹاؤن سے بھی بڑا جو سانحہ جس کا منصوبہ باقاعدہ تیار تھا، اور جج صاحب جو ہے انہوں نے بھی آج کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایک آدھ دن دیا جائے تاکہ اگر لاہور ہائی کورٹ کوئی انصاف کا قتل عام بچانا چاہتی ہے تو اس کے پاس بھی موقع ہو۔ اب یہ پورا نظام عدل اس پر سوال ہے، اور پھر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنی دنیا کے اندر پیچھے کیوں ہیں؟ یہاں جب سب مل جاتے ہیں تو غریب عوام کو قتل بھی کرتے ہیں، پھر ان پر مقدمے بھی نہیں ہوتے۔ کس نے قتل کیا، کس کے ہاتھ پر لہو تلاش کریں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت عوام سوال کر رہی ہے۔ وقتی طور پر یہ ایک بڑا سانحہ، اس پر آج فیصلہ نہیں ہوا ملزمان کے حق میں، لیکن ظاہر ہے 21 تاریخ اب دوبارہ جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے اس حوالے سے جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنا سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر مظلوموں کو بھی انصاف فراہم ہو۔ السلام علیکم۔